انسان عالم اصغر ہے۔ آپ اگر فلاں کے طرز پر نہیں، فلاں کی طرح نہیں تو کیا غم کہ آپ الگ چیز ہیں۔ ڈاکٹر جیمس گورڈن گلیکی کہتے ہیں، یہ مسئلہ آپ بالکل الگ اور منفرد ہوں اتنا ہی قدیم ہے جتنی تاریخ انسانی زندگی میں یہ ایک عام بات ہے۔ منفرد ہونے کے رجحان کی کمی نفسیاتی پیچیدگیوں کی سبب ہے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ آپ مخلوق میں سب سے الگ ہیں، آپ کی مثل کوئی نہیں، نہ آپ کسی سے ملتے جلتے، کیونکہ خالق دو جہاں نے مخلوقات کے بیچ فرق و امتیاز رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ تمہاری کوشش الگ الگ ہے۔ سورہ نمبر 92 آیت نمبر 4۔ بچے کی تربیت پر پرینگلو پیٹر نے 13 کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں مقالات و مضامین لکھے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ نامراد اور کوئی نہیں جو غیر کی طرح بننا چاہے اور اپنے جسم اور سوچنے کے انداز کو بدلنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے آسمان سے پانی برسایا جو اس کے مطابق نہریں اور نالے بن کر بہہ پڑا۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17۔ ہر ایک کے اپنے صفات، قوتیں اور صلاحیتیں ہیں۔ ایک آدمی دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو محدود اور الگ صلاحیتیں ملی ہیں تاکہ آپ سب سے الگ کچھ کر سکیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پڑھیں، اپنی رفتار ترقی کو جان جائے۔ خود اعتمادی پر ایمرسن کا جو مقالہ ہے، اس میں وہ کہتا ہے، ایک وقت آئے گا جب انسان اس نتیجے تک پہنچ جائے گا کہ حسد جہالت سے تقلید خودکشی ہے، اور یہ کہ ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو ویسا سمجھا جائے جیسا کہ فی الواقع ہے۔ اپنے نصیب پر راضی رہیے اور یہ بات سمجھ لیجیے کہ دنیا ہر طرح کی چیزوں سے بری ہے، پھر بھی آدمی ایک دانہ بھی اسی وقت پائے گا جب اپنی زمین پر کاشت کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ جو قوتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں وہ فطری ہیں۔ کوئی بھی آدمی دوسرے کی قوت نہیں جان سکتا جب تک کہ تجربہ نہ ہو۔ اپنی قوت کو اپنی خود ہی پہچان سکتا ہے۔ کہہ دو عمل کرو اللہ اس کا رسول اور اہل ایمان تمہاری اعمال دیکھ رہے ہیں۔ وقفہ۔ ذیل میں ہم کچھ آیات کا ترجمہ دے رہے ہیں جو اللہ سے امید و حسن ظن کو تقویت دیتی ہیں اور آپ کو مضبوط بناتی ہیں۔ کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بلا شبہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے برائی کی یا اپنے اوپر زیادتی کی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اس کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ وہ اپنے کہیے پر اصرار نہیں کرتے جانتے بوجھتے۔ جو برائی کرے گا یا اپنے پر زیادتی کرے گا پھر اللہ سے استغفار کرے گا، وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ لہٰذا وہ میری سنے، مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت یاب ہوں۔ کیا وہ جو مجبور کی پکار سنتا ہے، اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، وہ اللہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وہ جنہیں یہ کہہ کر ڈرایا گیا کہ لوگوں نے تمہارے لیے فوج اکٹھا کر رکھی ہے، اس سے ڈرو، اس نے ان کے ایمان میں اضافہ ہی کیا۔ وہ بولے، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا وہ اللہ کی نعمت لے کر لوٹے، انہیں کوئی اذیت نہیں پہنچی
انہوں نے اللہ کی رضا چاہی اور اللہ عظیم فضل والا ہے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالہ کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ نے اس بندے کو مجرمین کے مکر و کید سے بچا لیا۔ کتنی ہی مصیبتیں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ولیم جیمس کہتا ہے، بہت سی آفتیں غیر متوقع حد تک ہماری مددگار ہوتی ہیں۔ اگر دوستویفسکی اور ٹالسٹائی نے المناک زندگی نہ گزاری ہوتی تو وہ اپنے معروف مشہور ناول نہ لکھ سکتے تھے۔ یتیمی، اندھاپن، اجنبیت اور فقر ابھرنے اور ترقی کرنے، دین اور دنیا کی کامیابی کا سبب بن سکتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ نعمتوں سے اور بعض کو مصائب میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ اولاد اور مال و دولت بدنصیبی کا سبب بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ فرمایا، آپ کو ان کے اموال اور اولاد دھوکہ میں نہ ڈالے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیاوی زندگی میں ہی ان کو عذاب دیا جائے۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 55۔ ابن الاثیر نے اپنی شاہکار کتاب مثلاً جامع الاصول اور النہایہ اسی وجہ سے لکھی کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور تھے۔ امام سرخسی نے اپنی کتاب المبسوط کی 15 جلدیں اس وقت لکھی جب انہیں کنویں میں بند کر دیا گیا تھا۔ ابن القیم نے زاد المعاد حالت سفر میں لکھی۔ قرطبی نے مسلم کی شرح کشتی کے اوپر لکھی۔ ابن تیمیہ نے کے تمام فتاوی اسیری کی حالت میں لکھے گئے۔ محدثین نے ہزاروں لاکھوں احادیث اکٹھی کی کیونکہ وہ فقیر، غریب اور اجنبی تھے۔ صالحین میں سے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے جیل میں پورا قرآن حفظ کر لیا اور 40 بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ابو العلا المعری نے اندھا ہونے کے باوجود اپنی کتاب اور دواوین لکھی۔ طٰہٰ یاسین بھی نابینا تھا، اسی حال میں اس نے مشہور کتابیں اور ڈائری لکھی۔ کتنے ہی بلند عہدوں والے اپنے منصب سے معزول کر دیے گئے تو انہوں نے علم کے میدان میں امت کی وہ خدمت کی جو عہدے پر رہ کر نہیں کر سکے۔ فرانسس بیکن کہتا ہے، تھوڑا سا فلسفہ انسان کو الحاد کی طرف مائل کر دیتا ہے، لیکن فلسفہ میں گہرائی انسان کی عقل کو مذہب سے قریب کر دیتی ہے۔ اس کو علم والے ہی سمجھ پاتے ہیں۔ مثلاً بلا شبہ بندوں میں علم والے ہی اللہ سے ڈر رکھتے ہیں۔ علم اور ایمان والے بولے، اللہ کے قانون میں تم لوگ قیامت کے دن تک ٹھہرے ہو۔ کہہ دو، میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایک ایک دو دو کر کے اللہ کے آگے کھڑے ہو، پھر سوچو کہ تمہارے صاحب پر جن نہیں آتے۔ ڈاکٹر اے بریل کہتا ہے، ایک حقیقی ایمان والے کو کبھی نفسیاتی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی۔ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، رحمان ان کے لیے محبت رکھ دے گا۔ سورہ نمبر 19 آیت نمبر 96۔ جو مرد و عورت ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے، ہم انہیں خوشگوار زندگی گزروائیں گے۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97۔ بلا شبہ اللہ ایمان والوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی دیتا ہے۔ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 54۔ ایمان سے شفا ملتی ہے۔ ماہر نفسیات میں ایک بڑا نام ڈاکٹر کارل جانگ کاج ہے۔ وہ اپنی کتاب نیا انسان روح کی تلاش میں لکھتے ہیں، گزشتہ 30 سالوں میں دنیا بھر سے لوگ مشورہ لینے آتے رہے۔ میں نے سینکڑوں مریضوں کا علاج کیا، ان میں زیادہ تر عمر کے بیچ کے حصے میں تھے، یعنی 35 سال سے زیادہ کے تھے۔
ان میں کے ہر شخص کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی مذہب کی پناہ گاہ میں تھے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کی بیماری یہ تھی کہ مذہب ایمان والوں کو جو کچھ دیتا ہے وہ ان سے چھن گیا تھا۔ جو حقیقی ایمان بحال نہ کر سکے اسے شفا نہیں ملتی۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124۔ ان قریب کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 151۔ تہ بتہ تاریکیاں ہے، جب آدمی اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس سے دیکھ بھی نہیں پاتا، جس سے اللہ روشنی نہ دے اس سے کوئی روشنی نہیں ملے گی۔ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40۔ اللہ مجبور مشرک کی بھی سنتا ہے، توحید پرستوں کی کیوں نہ سنے گا۔ بدھ کے بعد ہندوستان میں گاندھی جی کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ پوجا پاٹ سے قوت حاصل کرتے تھے۔ گاندھی کا کہنا تھا کہ اگر میں نے لمبے عرصے تک پوجا پاٹ نہ کروں تو مجھے جنون لاحق ہو جائے۔ حالانکہ گاندھی مسلمان نہ تھا بلکہ ضلالت پر تھا، لیکن تھا مذہبی آدمی۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اس کے لیے اطاعت خالص کرتے ہوئے کہا، کیا اس ذات کے کوئی برابر ہو سکتا ہے جو پریشان حال کی پکار سنتا ہے۔ جب وہ پکارے انہوں نے سمجھا کہ انہیں گھیر لیا گیا تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اس کے لیے اطاعت خالص کرتے ہوئے۔ میں نے تقریباً تمام علماء اسلام، مورخین اور ادباء کے اقوال کھنگال ڈالے، لیکن قلق، اضطراب اور نفسیاتی بیماریوں سے متعلق ان کے ہاں کچھ نہیں ملا۔ سبب یہ ہے کہ مذہبی طور پر انہوں نے سکون کی زندگی گزاری اور پیچیدگی و تکلفات سے دور رہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی جو حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اس پر بھی ایمان لائے تو اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے معاملات درست کر دیے۔ سورہ نمبر 47 آیت نمبر 2۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ میرے اور بادشاہوں کے درمیان ایک ہی دن ہے، گزشتہ کل کی لذت انہیں ملے گی نہیں اور آئندہ کل کے بارے میں انہیں بھی اندیشے ہیں اور مجھے بھی، لہٰذا بس آج کا دن بچا جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ کیسا ہو۔ حدیث میں آیا ہے، اے اللہ میں اس دن کی خیر، برکت، نصرت، نور اور ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ ثابت بن زہیر جس کا لقب ثابت شرح ہے کہتا ہے، جب آدمی پوری کوشش کر لینے کے بعد بھی مقصد نہ پائے تو اس کی محنت ضائع ہوگی، وہ پیٹ پھیرے گا اور تکلیف اٹھائے گا۔ ہوشیار اور باتدبیر تو وہ ہے جو مشکل آتے ہی اس سے نکلنے کا راستہ نکالتا ہے۔ ایسا ہی آدمی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے، ایک راہ بند ہوتی ہے تو دوسرا راستہ نکال لے گا۔ اے اہل ایمان، ہوشیاری کا سامان کر لو۔ ایک جگہ فرمایا، لطف و کرم سے پیش آؤ اور تمہیں کوئی بھی محسوس نہ کر سکے۔ شاعر کہتا ہے، اگر ایام زمانہ رحمت و زحمت میں نہ عدلتے بدلتے رہیں، حوادث اپنا کام نہ کرے تو ہماری فطرت کی کجی اور سختی بھی دور نہ ہو اور نہ برے وقتوں کے لیے ہم تیار ہوں۔ حادثات سے ہم کرامت نفس کے ساتھ نکلے اور ناقابل برداشت چیزوں کو بھی برداشت کیا۔ صبر و عزیمت کے ذریعے ہم نے اپنے نفوس کو محفوظ رکھا۔ صحت کمزور ہو گئی مگر ہماری آبرو محفوظ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کا کہنا نہیں تھا مگر یہ کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری زیادتی کو درگزر کر، ہمارے پاؤں جما دے اور کافروں پر ہماری مدد کر۔ پس اللہ نے ان کو دنیا و آخرت کا بہترین ثواب دیا۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 147۔ زندگی تصور سے بھی زیادہ چھوٹی ہے، اس لیے غم نہ کیجیے۔
ڈیل کارنگی نے ایک شخص کا قصہ لکھا ہے جس کی آنتوں میں زخم ہو گئے تھے۔ اس کی خطرناک حالت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے اس کی موت کا وقت متعین کر کے اس کے کفن دفن کے انتظام کے لیے کہہ دیا تھا۔ کارنگی لکھتا ہے کہ اس نے اچانک ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ دنیا میں تھوڑی سی مدت باقی ہے، لہذا مجھے بہر صورت اس زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ میں نے کتنی بار تمنا کی کہ مرنے سے پہلے دنیا کا چکر لگا لوں، تو یہی وہ وقت ہے جب میری یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے ٹکٹ خریدا۔ ڈاکٹروں کو بے چینی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا اقدام مت کرو ورنہ سمندر میں ہی تمہیں دفن کرنا پڑے گا، لیکن اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے عزیزوں کو وصیت کر دی ہے کہ میرا جسم فیملی قبرستان میں ہی رکھا جائے۔ ہنزی نے جہاز پر بیٹھ کر سفر شروع کر دیا اور خیام کی یہ رباعی پڑھی۔ آؤ ہم انسانوں سے ایک قصہ کہیں اور رات کی محفل میں ہی عمر گزار دیں، کیونکہ نہ نیند عمر میں اضافہ کرتی ہے اور نہ رات جگے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ ہمیں خیام کے اس تصور زندگی سے تو اتفاق نہیں، کیونکہ منہج ربانی سے انحراف پایا جاتا ہے۔ لیکن اس آدمی نے ہنسی خوشی اپنا سفر شروع کیا۔ جہاز سے اپنی بیوی کے نام خط میں لکھا کہ جہاز پر جو کچھ بھی لذیذ اور خوشگوار کھانے پینے کو مل رہا ہے وہ لے رہا ہوں، حتیٰ کہ ممنوعہ چکنائی بھی خوب کھائی، اور پوری زندگی میں اتنا لطف نہیں آیا جتنا اب آ رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ڈیل کارنگی بتاتا ہے کہ آدمی کی بیماری ختم ہو گئی۔ آلام و امراض پر غلبہ پانے اور کنٹرول کرنے کے لیے کارنگی نے اسی طریقے کو کامیاب قرار دیا ہے۔ مقصود قصہ کا یہ ہے کہ خوشی و مسرت بہت سی جڑی بوٹیوں سے زیادہ کارگر اور سودمند ہوتی ہے۔ بقدر کفاف حاصل ہے تو رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابن الرومی کہتا ہے، حرص نے آدمی کی بدبختی کا سامان کر دیا ہے۔ حرص ہے ہی بدبختی کا ذریعہ۔ وہ کفاف اچھا ہے جو آسانی سے مل جائے، مشقت میں ڈالنے والی چیزیں برباد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہم سے قریب کرنے والی چیز نہیں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ ایسوں کو عمل صالح کے بدلے بہترین بدلہ ہے، وہ بہترین کمروں میں امن کے ساتھ رہیں گے۔ سورہ نمبر 34 آیت نمبر 37۔ ڈیل کارنگی کہتا ہے، اعداد و شمار سے ثابت ہو چکا ہے کہ کلک امریکہ میں قاتل نمبر 1 ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری سالوں میں 1/3 ملین لوگوں کی جان جنگ نے لے لی، جبکہ اسی مدت کے اندر دل کی بیماری نے 2 ملین لوگوں کو مار ڈالا، جن میں 1 ملین کو دل کی بیماری قلق اور اعصاب کے دباؤ سے لگی تھی۔ دل کی بیماریاں ہی وہ خالص سبب ہیں جن کے باعث ڈاکٹر ایلکسیس کیرل کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ وہ کارکن جو قلق کا مقابلہ کرنا نہیں جانتے جلدی مر جاتے ہیں۔ اس کا سبب معلوم ہے اور موت کا وقت متعین ہے۔ کوئی بھی ذی روح خدا کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ امریکہ کے نیگرو اور چینی امراض قلب کا بہت کم شکار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ زندگی کو بہت ہلکے پھلکے انداز میں جیتے ہیں۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ سکتہ کی بیماری سے جتنے ڈاکٹر مرتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہی بیماری نسبتاً 50% سے کم کسانوں کو لاحق ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر کی زندگی نفسیاتی اور اعصابی دباؤ کا شکار ہوتی ہے۔ جو ہوا اس پر رضامندی سے حزن ختم ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔
جو مقدر تھا اس کے واقع ہونے پر تسلیم و رضا سے کام لینا ہی ہمارا فرض ہے۔ ایسا کرنے سے ہی نتیجہ ہمارے حق میں اور انجام اچھا ہوگا کہ نا امیدی اور افلاس عمل سے بچا جا سکے گا۔ شاعر کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ سفیدی میرے بالوں میں جھانکنے لگی تو میں نے کہا مرحبا، بڑھاپا آ رہا ہے۔ اگر میری خوش آمدید نہ کرنے سے بڑھاپا رک جاتا تو میں اسے مرحبا نہ کہتا، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ناپسندیدہ بات ہو جائے تو اس پر راضی ہو جانے سے دل سے ملال رفع ہو جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے سے مفر نہیں، ہونی تو ہو کر رہے گی، چاہے آپ جامہ سے باہر ہو جائے اور کپڑوں سے نکل جائے۔ ایمرسن کی کتاب کارنامہ انجام دینے کی قدرت میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ سوال کرتا ہے، یہ فکر ہماری زندگی میں کہاں سے آیا کہ خوشگوار، مطمئن اور پرسکون زندگی جو مشکلات و مسائل سے خالی ہو، بڑے اور عظیم لوگ پیدا کرتی ہے۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اوپر رونے دھونے کے عادی ہیں وہ روئیں گے ہی، اگرچہ دیبا و حریر کے بستر پر سوئے، بہترین کپڑے پہنے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ عظمت و سعادت مختلف ماحول اور مختلف فضاؤں میں پلے لوگوں کو ملتی ہے۔ ان کا ماحول اچھا بھی رہا، برا بھی۔ اسی طرح کے ماحول و فضا میں ہی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے بڑی بڑی ذمہ داریاں اٹھائیں اور کارنامے سے انجام دیے۔ انقلاب محمدی کے ابتدائی دور میں ہدایت ربانی کا علم جن لوگوں نے اٹھایا وہ غلام، محتاج اور فقیر تھے، اور اس مقدس دعوت کی مخالفت میں جو پیش رہے وہ سب قوم کے سردار، ثروت مند اور بڑے لوگ تھے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جب ان کو ہماری صاف صاف آیات پڑھ کر سنائی جاتی، جنہوں نے کفر کیا وہ اہل ایمان سے کہتے کہ بتاؤ کس کا رتبہ بڑا اور کس کا جتھا زیادہ ہے۔ سورہ نمبر 19 آیت نمبر 73۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ مال و دولت والے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا۔ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 35۔ کیا یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے ہمیں چھوڑ کر فضل کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 53۔ اور کافروں نے مومنین کی نسبت کہا کہ یہ امر اچھا ہوتا تو یہ ہم سے سبقت نہ کرتے۔ سورہ نمبر 46 آیت نمبر 11۔ جنہوں نے استکبار کیا انہوں نے کہا جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 76۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت تقسیم کریں گے؟ سورہ نمبر 43 آیت نمبر 31۔ یہاں انترا کا ایک شعر یاد کرنے کے قابل ہے جس میں وہ کہتا ہے، لوگ اسے غلام سمجھتے ہیں تو کیا ہوا، وہ اپنے کارناموں، عزت و شرافت اور بہترین خوبیوں کی بنا پر سردار ہے، اور اگر اس کا رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، اخلاق کے اعتبار سے تو وہ سفید ہے۔